वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं उसका मौजू ये है कि सिंध हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए हैं और लॉकडाउन में नरमी की है लोगों के लिए, ताकि लोग जो है वो एक तो अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकें और रोज़गार की तरफ राग़िब हो सकें, और दूसरी जानब यह है कि जो लोग इंडोर डाइनिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी इक़दाम सामने आए हैं। जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने कल के दिन नोटिफिकेशन निकाला है कि अब दुकानें जो हैं वो रात 10 बजे तक बंद होंगी और साथ ही साथ इंडोर डाइनिंग भी आप लोग कर सकेंगे, और शादी हॉल्स भी खोल दिए गए हैं ताकि वहाँ पर शादी की तकरीबात भी मुनाक़िद किए जाएँ। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद है वो है सईद हनीफिया, सदर हैं न्यू टाउन मार्केट एसोसिएशन के और चेयरमैन है फूड कमेटी के एक्टा के। आज आपको वेलकम करूँगी शो के अंदर। नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात करें लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, तो आज सारा कुछ टॉपिक जो है वो आपने वही डिज़ाइन किया और जिस तरीके से आप लोगों की सहूलत के लिए सिंध हुकूमत के इक़दाम सामने आए हैं, हम उस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सईद हनीफिया साहब कि जैसे कि नोटिफिकेशन निकाला गया कल के दिन, इससे पहले हमने देखा कि 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया कि रात 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। उसके बाद कल के दिन नोटिफिकेशन आया कि अब आप 10 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। साथ ही साथ इंडोर भी ओपन कर दिया, आउटडोर डाइनिंग भी साथ साथ ओपन की हुई, और साथ ही साथ आप लोगों के शादी हॉल्स भी खोल दिए गए हैं। जिस तरीके से ताजरों को प्रॉब्लम थी, ताजरों के कहते हैं ना मसाइल जितने भी थे वो तमाम सिंध हुकूमत ने रिलीफ देकर ख़त्म किए हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल में अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली। हम ताजरों ने, सारे ताजरों की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें रेस्टोरेंट वाले भी हैं, शादी हाल वाले भी हैं, कपड़े वाले भी हैं, जूते वाले भी हैं, मार्केट्स वाले भी हैं, सारे के सारे परेशान थे और सारों ने ये सफ़र तय किया 18 महीने का। तो उसमें ये है कि कुछ ना कुछ कारोबार बिजनेस तो लोगों को चल रहा, जैसा अभी ऑनलाइन मार्केटिंग क्या आप बता रहे हैं, कोई ऑनलाइन कर रहा था, कुछ कैसे कर रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री को जो नुकसानात हुए हैं वो हैं रेस्टोरेंट और शादी हाल वालों को, क्योंकि हमारे पीछे पूरी एक चेन है। शादी हाल में भी पूरी एक चेन है, रेस्टोरेंट में भी एक चेन है। हमारे वाइंडर्स हैं जो हमसे जो इलीट जो हमसे जो कंपनीज हैं जिनके साथ ये वाबस्तगी है। फिर तकरीबन रेस्टोरेंट के से जो मुंसलिक तकरीबन 5 लाख अफराद ऐसे हैं जो वेटर्स हैं, राइडर्स हैं, जो बाहर से आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में ये है कि एक अनलिटरेट पर्सन भी हमारे यहाँ काम करता है और एक मास्टर्स भी हमारे यहाँ काम करता है। तो अल्लाह ताला ने सारों का रोज़गार उन पर रखा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, कि आपने हमारी सुनी और हमारी डाइनिंग जो वो खोला है इस स्पेस के ज़रिए से, शादी हाल को खोला है और एक काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया है। इसके साथ साथ एक थोड़ी सी गुजारिश ये है कि पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि गवर्नमेंट ने बड़ी रिलीफ दी है, खोला है, लेकिन क्योंकि ये भी एक डिसास्टर है जो जो कोविड-19 कह लें या उसको जो डेल्टा जो भी कह लें जो है, तो उसमें जब खुदा न खास्ता एक लहर आती है तो फिर विदाउट इन्फॉर्मेशन, बगैर किसी चीज़ के जो ना वो फौरी तौर से जो कहते हैं कि जी बंद कर दें। अब देखिए, अब जितने भी डाइन इन रेस्टोरेंट हैं ना, उनके अंदर जो टेबलें हैं, कुर्सियाँ हैं, उसकी मेंटेनेंस है, उसके चिलर हैं, उनके एसी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारे के सारे दोबारा हमें उस सेटअप पे लाना पड़ता है। अब देखिए, अब आपने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, अच्छा लग रहा है यहाँ के बैठते हैं, इसी डाइनिंग के अंदर एक माहौल बनाना पड़ता है ताकि एक आदमी आता है वो सुकून से आराम से आके खाना खा ले। उसके लिए थोड़े पैसे लगते हैं, उसके लिए एक चीज़ को, एक माहौल डेवलप करना पड़ता है। अब होता ही है कि हम महीनों लगा के उस चीज़ को डेवलप करते हैं, कुर्सियाँ टेबल सही करते हैं, अपनी रिपेयरिंग कराते हैं, सारा कुछ करते हैं। अभी वो डाइनिंग चलने नहीं पा रही होती तो पता चलता है कि डाइनिंग भी बंद है और इतनी सख्त लहर आई है कि डाइन आउट भी बंद है, और बाज़ों का ऐसा होता है कि टेक अवे भी बंद है, सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी कर देते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से ये है कि अब हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया से ही, हमारे ख़ास तौर से मुल्क से, कराची से, इस वबा को ख़त्म ही फरमा दे, आमीन, ताकि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन आइंदा के लिए अगर हो तो पहले ऑन बोर्ड ले लिया जाए ताकि उसका एक हल निकाला जाए। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में हल के साथ इसको जो है ना वो किया गया। हमारे यहाँ कि नहीं बस कारोबार बंद कर दो, कारोबार में रेस्टोरेंट बंद कर दो। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए और ऑन बोर्ड लेकर ही तमाम फैसले करने चाहिए। लेकिन सिंध हुकूमत की जहाँ तक हम बात करें तो आप लोग के साथ जितनी भी हमने ताजरों की शिकायत सुनी है वो यही कहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। और नोटिफिकेशन की जहाँ तक हम बात करें तो कल नोटिफिकेशन कुछ और था, परसों कुछ और निकल के आ जाता है और फिर एक दिन बाद कुछ और आ जाता है। तो नोटिफिकेशन तो आप लोग के लिए जैसे मजाक हो गया कोई, और जिस तरीके से कोई टाइम ड्यूरेशन आप लोग को नहीं दी जाती, और जिस तरीके से रिलीफ की बात करें हम और कोविड-19 की बात करें हम, तो कोविड-19 वबा तो वैसे ही
ही पूरे معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے ورلڈ وائڈ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے یا اس کی تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ سندھ حکومت سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جی ایکسپیکٹ یہ کہتے ہیں کہ جس سے اب ہمارا کاروبار کھل جاتا ہے تو سب سے پہلے جتنے بھی ادارے ہیں وہ فوراً آ جاتے ہیں کہ یار یہ آپ نے یہ ٹیکس نہیں بھرا یا یہ ہمارے یہ چارجز ہیں یا وہ ہیں، سب بھریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اگر ہم اس کو ٹیکس نہیں دیں گے، اگر ہم اس کا فیور نہیں کریں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ اور ماشاءاللہ کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کر کے ہم لوگ دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ڈپارٹمنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں اب تو یہ کمانے لگے، ان کے پاس پیسے آنے لگے، اب دڑا دڑ جو ہے نوٹس اور یہ اور وہ سب کچھ آنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا تمام تاجروں کو، چاہے وہ ریسٹورنٹ والے ہوں، شادی ہال والے ہوں یا کوئی کاروباری ہوں، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم 1 سال کا ہمیں ریلیف دیا جائے، کوئی تھوڑا سا سافٹ کلر دیا جائے تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے جائیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو اس وقت جو ایک سرکل، ایک جو یہ جسے ہم یہ کہتے ہیں پہیہ اردو میں کہتے ہیں، جو گھوما ہے، ہمیں کم سے کم 2 سال لگیں گے، 2024 2025 میں جا کے جو ہے نا ہم پھر دوبارہ اپنی اس کے اوپر آگے کھڑے ہوں گے۔ جو نقصانات ہو گئے وہ تو ہو گئے، وہ تو بس اللہ تعالیٰ اس کا ہی نعم البدل دے گا، لیکن دوبارہ ایک کھڑے ہونے کے اندر نا، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ مریض تھا، بیمار تھا، یہ ابھی جو ہے نا کووڈ-19 سے ریکور ہو کر آیا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے 6 مہینے یا 4 مہینے آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے یا آپ نے جو ہے نا آرام کرنا ہے، تب جا کے وہ ریکور ہوگا۔ تو ساری انڈسٹریز جتنے بھی ہیں، خاص طور سے ریسٹورنٹ انڈسٹری کی بات کرتا ہوں، انہیں کم سے کم ہمیں 2 سال چاہیے اس کو جو ہے نا وہ اٹھنے میں، ریکور کرنے میں۔ جی ریکور۔ اچھا، جس طریقے سے آپ نے ٹیکسس کی بات کی اور ٹیکسس کا آپ نے کہا کہ ہمیں ریلیف چاہیے سندھ حکومت سے، اور جس طریقے سے کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے اس حوالے سے بڑا لاس ہوا آپ لوگوں کا، اور مارکیٹس بند تھیں اور کاروبار آپ لوگوں کا بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں نے دیکھا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کی ٹیکسس کی میرے خیال سے ڈیڈ لائن آ رہی ہے اور آپ لوگوں نے ٹیکسس پے کرنے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر سندھ حکومت نے آپ کو کوئی پالیسی نہیں دی، آپ لوگوں نے کوئی ان کو لیٹر نہیں لکھا، کیا ان سے مشاورت نہیں کی؟ نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے میٹرو پہ میرے در حقیقت نے آن لائن ہم نے لیا تھا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، وقار میری صاحب کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کا میسج آگے CM صاحب تک پہنچا دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، جس کے اندر ناصر حسین شاہ صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، سعید غنی صاحب ہیں، اور مرتضیٰ وہاب صاحب تو ماشاءاللہ آج کل اللہ نے ان کو تو بہت وہ دیا ہے، وہ بھی کافی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے ویکسینیشن سینٹر کھولا، سارا یہ گورنمنٹ سندھ کی مدد سے ہم نے تقریباً جتنے بھی ہمارے ریسٹورنٹ والے تھے سارے کے سارے ان کے اسٹاف کو بھی، مالکان کو بھی، سب کو ہم نے ویکسینیٹ کر دیا، سب کو ویکسین کروا دی ہم نے۔ تو ایک چیز اور میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جب ایک تہائی کچھ لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے تو ہم سارے کا سارا کھول دیں گے، تو انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اب تو کافی لوگ ویکسین ہو چکے ہیں، تو اب اس میں اور آگے اور ریلیف بھی دیا جائے۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ بات کریں کہ تمام لوگ ویکسینیٹڈ تو ہو چکے ہیں، لیکن اب جو انڈور ڈائننگ آپ لوگوں نے کھول دی ہے اور انڈور ڈائننگ آج سے کھل گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں آنا بھی شروع ہو جائیں گے، تو ان کے ویکسینیشن کارڈ چیک کرنے کا کہا ہے سندھ حکومت ہے، تو کیا آپ لوگ ویکسینیشن کارڈ چیک کریں گے؟ اتنا چیک اینڈ بیلنس رہے گا؟ جی بالکل، فائن ڈائن ریسٹورینٹ جو ہوتے ہیں، ایک تو 50% کیپیسٹی انہوں نے کہی ہے، تو ہم نے پورا جو ہماری سیٹس جو ہے ان کو اسی کے حساب سے سیٹ کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو کاؤنٹر ہے، جو ریسیپشن ہے، اس کے اوپر ہم بغیر ویکسین کی جو ڈائننگ کی بات کریں، جو آ کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ٹیکے وغیرہ میں تو یہ ہے کہ اس آدمی آیا، اس نے اپنا پیکٹ لیا اور وہ چلا گیا، لیکن خاص طور سے ڈائننگ کے اندر جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کو اسٹرکٹلی چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ جو بندے ہیں، اور کئی جگہ تو ایسا ہے کہ ریفیوز کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے، اور ڈائن ان بھی اسی لیے اوپن کی گئی ہے تاکہ ایس او پیز کو فالو کی جائے، اور بالکل ہم امید بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو ریلیف کے طور پر دے دی گئی ہیں تو ان میں ایس او پیز کا فالو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کی جان بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ہم آن بورڈ کی بات کر رہے تھے تاجروں کی، تو آپ لوگوں کے سندھ حکومت کے ساتھ ایسی کیا رنجشیں کہوں یا کیا ایسے معاملات ہیں؟ کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں تو تاجر آ کے یہی شکایت کرتا ہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا، ہم سے بات نہیں کی جاتی، ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی، سندھ حکومت ہمیں کسی وہ کہتے ہیں کھاتے میں ہی نہیں لیتی، تو آپ لوگ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں خیر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ غلط سلوک ہے، نہیں، ان کی بھی اپنی دیکھیں گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہی، ان کی بھی اپنی پرابلمز ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ میں گورنمنٹ سندھ نے
آن بورڈ نہیں لیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم گئے ہماری داد درسی ضرور ہوئی ہے. نہیں, میں نے تو دیکھا ہے کہ جب آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, جب آپ لوگ سے مشاورت نہیں کی جاتی, تو میں نے تو تاجروں کو پرسوں بھی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن نہیں نکالا گیا تھا اور 8 بجے تک مارکیٹس بند کرنے کا نوٹیفیکیشن کہا تھا, تب بھی میں نے تاجروں کو سڑکوں پہ دیکھا ہے احتجاج کرتے ہوئے, اور ہمیشہ تاجروں کی یہی شکایت میں نے سنی ہے. میں نے اپنے پروگرامز میں مدعو کیا, انہوں نے یہی کہا کہ سندھ حکومت ہمیں آن بورڈ نہیں لیتی, سندھ حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ہمارے لیے, لیکن سندھ حکومت نے آپ لوگ کو ابھی بھی ریلیف دیا, ابھی بھی آپ لوگ کو تمام چیزیں کھول کے دی ہیں, تو کیوں, کہاں پرابلم آتی ہے مشاورت کے اندر؟ بات ہے کہ ہمارے یہاں ستم ظریفی کہہ لیں, بات یہ ہے کہ اگر ہمیں جانا حیدرآباد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جو نا پشاور کا رخ کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سنوائی جو ہے گورنمنٹ سے ہوگی, تو ظاہر ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے, گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ہیں, تو ہم ان سے جا کے دو ان سے جا کے بات کریں, ان سے جا کے اپنے مسائل پیش کریں کہ بھائی اس طریقے سے لیں. تو ہم ریسٹورنٹ اور خاص طور سے جو شادی حال والے ہو, ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کہیں نہیں جاتے ادھر ادھر. ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں, ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم ان سے جب کہتے ہیں تو آج نہیں تو کل نہیں, تو ہماری کبھی نہ کبھی سنوائی ضرور ہوتی ہے. تو پھر سڑکوں پہ کیوں نکلنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تاجر تو تاجر ہے نا. تو تاجروں کو میں کہوں کہ آپس میں آپ لوگ متحد نہیں, آپ لوگ کی اپنی کمیٹیز بنے ہوئے ہیں, کچھ لوگ سندھ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ لوگ سندھ حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ کے اندر ہی کیوں نہیں ہے؟ جو سندھ حکومت کے اگینسٹ ہے ان سے پوچھا اب کس نے کھولی ہے. اب یہ جو ان کو جو ریلیف دی ہے 10 بجے تک کا جو ٹائم دیا ہے, یہ جمعے کی جو چھٹی جو دی ہے سندھ حکومت نہیں دی ہے نا. اب جیسے بہت سے لوگوں نے احتجاج وغیرہ کیا تھا, تو اس میں ناصر الدین صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ آئے, آ کے انہوں نے ان کو اطمینان دلایا کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم یعنی کہ ہماری گورنمنٹ پہلے سے اگر اعتماد میں لے لینا تو یہ ساری بدمزگیاں نہ ہوں. اگر ہم پہلے سے ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ یہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے بتائیے اب آپ کیا کریں. ظاہر ہے دیکھیے جان تو میری بھی ہے نا, ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل نوجوان اور روزانہ, بلکہ پچھلے جو 14 مہینے جو گزرے اللہ معاف کرے, کوئی دن ایسا نہیں آتا تھا کہ مسجد میں 2 یا 3 جنازے نہ ہوں. اس حساب سے لوگ مرے, لیکن پھر بھی پاکستان میں اور خاص طور سے کراچی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے فرنٹ لائن کے اوپر جو ہیلتھ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, جو ہماری ایجنسی ہیں جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو قابو کر کے اس ڈیزاسٹرز کو اور اس وبا کو کنٹرول کیا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن ساتھ کے ساتھ عوام جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتی ان لوگوں کو. بالکل یہی بات ہے نا. سندھ حکومت تو آپ لوگ کی کہتے ہیں نا بینیفٹ کے لیے کہہ رہی ہوتی کہ ایس او پیز کو آپ لوگ فالو کریں, اور جس طریقے سے وہ اقدامات کر رہی ہوتی ہے. کراچی بند کرنا حل نہیں ہوتا, جس طریقے سے کراچی ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں تاجر, اور جس طریقے سے آپ لوگ ریونیو میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, تو سندھ حکومت تو یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ریونیو جنریٹ نہ ہو, اور وہ کہتے ہیں نا معیشت کا پہیہ رک جائے. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ سندھ حکومت کو بلیم کیا جاتا ہے تاجروں کی جانب سے, حالانکہ کوتاہیاں آپ لوگ کی طرف سے بھی بڑھتی جاتی ہیں. جس طریقے سے میں اگر ریسٹورینٹس کے آپ کو فوٹیجز دکھاؤں, اتنی ساری فوٹیجز کووڈ کے اندر ہی ایسی ہیں جس کے اندر ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں, کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا, ویکسینیشن کارڈ کوئی چیک نہیں کیا جا رہا. تو چیک اینڈ بیلنس تو آپ لوگ کی طرف سے بھی نہیں رکھا جاتا. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بولوں گا تو بحث بہت لمبی ہو جائے گی. جو فائن ڈائن ریسٹورینٹ ہے, جو ٹیکس پیئر ریسٹورینٹ ہے, جو بجلی کا بل دیتے ہیں, سارا کچھ دیتے ہیں, سمجھے نا, وہ بالکل لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتے ہیں. اور جو ریسٹورینٹ تو ریسٹورینٹ ہے, ایک ڈھابا بھی ریسٹورینٹ ہے, جہاں دال روٹی ملتی ہے وہ بھی ریسٹورینٹ ہے, جہاں چائے ملتی ہے وہ بھی ریسٹورینٹ ہے. لیکن جو ادر سٹی کے جو علاقے, انٹیریئر کے جو علاقے ہیں, وہاں آپ بات یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ وہاں جو ہے نا یہ لا اینڈ آرڈر کا بڑا فقدان دیکھا گیا ہے. اب ہم ان سے اگر پوچھتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا, ان کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے. اب اس پہ ہم کیا, یہ تو بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی اگر ہم اس کے اندر پڑھیں گے. بہرحال جو کراچی کے جو ریسٹورینٹ ہے, جو ہمارے رجسٹرڈ ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے تھرو جو چلتے ہیں اور جو صحیح کام کرتے ہیں, وہ تقریباً انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی پابندی کی ہے. اور کسی نے بھی جو ہے نا, انہوں نے جو ہے نا بغیر گورنمنٹ کے ایک سرکولر کے, بلکہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا تھا کہ نوٹیفیکیشن آتا ہے, ہم پولیس والوں کو دکھاتے ہیں بھائی یہ نوٹیفیکیشن آ گیا, ہماری ڈائن آؤٹ کھل گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ابھی تک یہ نہیں ہے. پھر ہمیں اعلیٰ افسران کو فون کرنا پڑتا تھا, انہیں بتانا پڑتا تھا کہ بھائی اب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا, ہم اس درجے میں یہ کام ہم کر سکتے ہیں. بالکل یہی باتیں ہوتی ہیں کہ پولیس کے پاس وہ نوٹیفیکیشن نہیں پہنچتا, اور جب پولیس بند کرانے پہنچے تو تاجر پریشان ہو جاتے ہیں. پھر وہ سندھ حکومت کو کال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے نمائندوں کو کال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, اس کو سن لیں. لیکن اس کے باوجود بھی پولیس اپنی کارکردگی دکھاتی ہے اور وہ بند کر کے چلی جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی جاب ہے اور تمام
लोगों को जो है वो एजेंडा सेट करके चलना पड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से आप फूड चेयरमैन भी हैं और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की अभी हम बात करें तो अभी डाइन इन भी खुल गई है और डाइन आउट भी है, ये तमाम दोनों चीज़ें जो है वो ओपन कर दी गई हैं। तो इन सूरत हाल के अंदर अब आप बीइंग अ फूड चेयरमैन किस तरीके से तमाम रेस्टोरेंट एसोसिएशन की SOPs को फॉलो करवाएंगे? जी बिल्कुल, हमने स्ट्रिक्टली अपने जितने भी हमारे व्हाट्सअप चैनल है या जो भी है उस पर हमने इनसे ये कहा कि भाई देखो, अगर गवर्नमेंट ने हमें ये खोलने की इजाज़त दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल जो है ना वो फ्री हो गए, नहीं। जो गवर्नमेंट की SOPs है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर अमल करते हुए हम काम देखिए ना, अगर हम एक दायरे के अंदर रहेंगे ना, एक तो ये बला ख़त्म हो जाएगी अगर हम SOPs पे अमल करके, आगे के लिए रिलीफ होगा। अगर हम फिर खुले आम हो जाएंगे तो खुदा ना खासा फिर ही आ गई थी, फिर 14 दिन के लिए ये सारा बंद करना पड़ेगा। तो ये तो आप खुद भी विजिट करेंगे तमाम रेस्टोरेंट? जी हम करते हैं, हम सरप्राइज विजिट करते हैं, हम देखते हैं और जाकर उनको बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। और जैसे सिंध फूड अथॉरिटी है, वो भी असल में SOPs पे तो हम ऑलरेडी इस डिज़ास्टर से पहले ही अमल कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारी जो सिंध फूड अथॉरिटी है हमारे लिए एक नेमत है, क्योंकि आपको पता है रेस्टोरेंट वाला क्या कुछ अंदरूनी खाना नहीं चल रहा होता, लेकिन ये जाते हैं, जाके इनकी जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं, वो जाके देखते हैं, चेक करते हैं ताकि एक हाइजीन और एक अच्छा फूड लोगों को मिले। ठीक है, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस लास्ट मैसेज ये है कि एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोनों गवर्नमेंट का, NCOC साहब का भी और अपने ये कराची वालों का भी, सिंध वालों को भी। दूसरे है कि सर ये हमारी जो रेस्टोरेंट है इसको प्लीज़ इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये भी समझो जिसे कहते हैं ना कि कराची को एक ज़माने में कहते हैं कि कराची सबको पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो कराची सबको रोज़गार देता है, तो इसको हमारे जो रेस्टोरेंट है उसको प्लीज़ इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे SOPs को फॉलो करने के हवाले से, अब सिंध हुकूमत की जानिब से अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि तमाम चीज़ों पर रिलीफ दे दिया गया है, यानी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग SOPs को फॉलो ना करें। प्लीज़ SOPs को फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएं, ताकि जितनी जल्दी आप लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतनी जल्दी तमाम इर्द गिर्द का माहौल जो है वो भी महफूज हो जाएगा। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन ब्रेक पर जाऊँगी। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कोलैबोरेशन से जो प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया गया है उस हवाले से तमाम डिटेल्स उस प्रोग्राम के अंदर हैं। तो मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।